وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ سورہ عنکبوت کی ابتدا میں ہم نے یہ پڑھا کہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لینا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جب ایک انسان جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی اور لازماً ہوگی، پھر تمیز ہوگی کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مومن ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو پتہ لگا کہ اس دنیا میں آزمائش کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ آزمائش مومنوں کی بھی ہوتی ہے اور یہ آزمائش کافروں کی بھی ہوتی ہے۔ کافروں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اگرچہ مومنوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ کافروں کی زیادہ آزمائش اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ ایمان کا دعویٰ نہ کریں تو ان کی آزمائش نہ ہو۔ آزمائش، مصیبتیں، بیماریاں، یہ چیزیں ان کے ساتھ بھی لاحق ہوتی ہیں، لیکن زیادہ مومنوں کی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے کہ کس طرح انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ کی دین کی طرف دعوت دی اور پھر کس طرح ان کو ان کی قوموں کی طرف سے آزمائش آئیں، اور پھر کس طرح اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھی غلبہ دیا اور آخرت کا غلبہ تو پھر ان کے لیے ہے ہی۔ اور پھر کس طرح جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بات نہ مانی اور ان کی مخالفت کی اور لوگوں کو سیدھے رستے سے روکنے کی کوشش کی، پھر کس طرح اللہ نے انہیں سزا دی، کس طرح اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے اور پھر اللہ نے اپنے سخت سے سخت عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض پر پتھروں کی بارش بھیجی، بعض پر چیخ بھیجی، بعض کو ہم نے دھنسا دیا زمین کے اندر، بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو ان پہ ظلم نہیں تھا، یہ لوگوں کا اپنے آپ پر ہی ظلم تھا۔ یہ آخری آیت ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں آخری لیکچر میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین شرک کی حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کی طرف سے پیغام لائے، اس پیغام کے اندر سب سے زیادہ فوکس وہ توحید پر ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر۔ شیطان سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، شرک کی طرف لگاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے، شرک کے رد سے ہوتی ہے، اور دعوت کا خلاصہ بھی توحید اور شرک کا رد ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پرانی قوموں کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ صرف پرانی قوموں کی باتیں نہیں ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سے سوچنے سمجھنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہ آپ سمجھیے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو ہماری آزمائشیں ہیں اور ہم جن خرابیوں کا شکار ہیں، تو اس میں ان کے لیے اصلاح ہے۔ پرانی قوموں کی باتیں ہمیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور اس سے ہم اپنی اصلاح کریں۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ
لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے پکڑے اللہ کے علاوہ دوست، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنائے، یہاں دوست بنانے سے مراد شریک اور معبود بنانا مراد ہے. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا رکھے تھے ان کی مثال ایسے کمثل العنکبوت، جیسے کہ مکڑی کی مثال، اتخذت بیتا، جو کہ گھر بناتی ہے. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، انسان معبود کیوں بناتا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے، جو کمزور ہے، تو اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ کسی کا سہارا پکڑے، کسی سے مدد لے، کوئی مشکل ہو تو اس سے مشکل کو کھولنے کی دعا کرے، امید رکھے کہ وہ اس کی مشکل کھولے گا. اسے کوئی فائدہ چاہیے تو وہ دعا کرے اس سے کہ جو اسے فائدہ دے سکے، اس کی حاجت روائی کر سکے، اس کی مشکل کشائی کر سکے. معبود کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کا حاجت روا ہو، کسی کا مشکل کشا ہو. معبود کے حوالے سے دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، میں پہلے بھی ان کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کئی دفعہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں. پہلی چیز یہ ہے کہ معبود کبھی بھی مخلوق نہیں ہوتا. جو بھی چیز مخلوق ہوگی اس میں یہ بات طے ہے کہ وہ ایک وقت میں عدم ہوگی، پھر وہ عدم سے وجود میں آئے گی. جب وجود میں آئے گی تو وہ بڑی کمزور ہوگی، پھر آہستہ آہستہ طاقتور ہوگی. جب وہ عدم تھی، جب وہ کمزور تھی، اب اگر وہ طاقتور بھی ہو گئی ہے، پھر اس کا مطلب ایک وقت آئے گا جب وہ دوبارہ کمزور ہوگی، پھر وہ ختم ہو جائے گی. خالق ایسا نہیں ہو سکتا، معبود ایسا نہیں ہو سکتا. معبود خالق ہوتا ہے ہمیشہ، ایک خالق معبود ہو سکتا ہے، جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز کہ معبود مشکل کشا اور حاجت روا ہوتا ہے، نفع اور نقصان دینے والا ہوتا ہے. نقصان دے بھی سکے، نقصان سے بچا بھی سکے، نفع دے بھی سکے، کسی سے چھین بھی سکے. معبود ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق باندھے تو وہ اس کو بہت زیادہ نعمتیں دے اور اس کو مشکلات سے، دشمنوں سے بچائے. تو اللہ نے یہ چیز انسان کے فطرت میں رکھ دی ہے کہ ایک انسان وہ کسی نہ کسی سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا کار ساز، کسی نہ کسی کو اپنا معبود، اپنا خالق مانتا ہے. اور وہ معبود ہونا کون چاہیے؟ فطری سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جو حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا اور نفع نقصان دینے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، کہ اگر وہ لوگوں کے لیے رحمت کرنا چاہے تو اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر وہ کوئی رحمت روکنا چاہے، کسی کو نہ دینا چاہے، تو کوئی اس رحمت کو اللہ سے چھڑا کر کسی کو دے نہیں سکتا. وہ اللہ رب العالمین، وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، وہ ہمارے معبود ہیں. لیکن شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن، اور شیطان نے چونکہ خود جہنم میں جانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے،
تو حسد کے اندر وہ اب کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ساتھ جہنم میں لے جانا ہے، تو سب سے زیادہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے تو شرک میں ڈال کر۔ انسان کی فطرت میں انسان کسی سے تعلق رکھے تو شیطان نے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر معبود کو، مخلوق کو ہی لوگوں کے سامنے معبود بنا کر پیش کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، انہوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، ان کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو گھر پکڑتی ہے، جو گھر بناتی ہے۔ ہر مخلوق جو ہے وہ گھر بناتی ہے تاکہ گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچا سکے، تاکہ دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور بھی فائدے ہوتے ہیں گھر کے۔ تو جس طرح مکڑی گھر پکڑتی ہے، اس طرح یہ جو انسان ہیں، مشرک ہیں، یہ بھی جو ہیں وہ کچھ معبودوں کا سہارا تلاش کرتے ہیں، نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ لیکن فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے ہلکا اور سب سے کمزور گھروں میں سے لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اس سے کمزور گھر اور کسی کا نہیں ہوتا، مکڑی کے گھر سے زیادہ کمزور۔ اور گھر پکڑا جاتا ہے سہارے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اسی مقصد سے مشرک لوگ اپنے معبود بناتے ہیں کہ وہ نفع نقصان دے سکیں، حاجت روائی مشکل کشائی کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو معبود بنانا جو خالق نہیں ہے، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو خود مخلوق ہے، جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، ایسے لوگوں کو، ایسے ناقص اور عاجز لوگوں کو معبود بنانا بالکل ایسے ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر ہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے شرک کی حقیقت واضح کر دی کہ جتنے جو بھی لوگ شریک بناتے ہیں وہ اصل میں سہاروں کے لیے، اپنے آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، دنیا کے اندر، آخرت میں اگر کبھی پکڑ ہوئی تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، یہ لوگ یہ کر دیں گے، یہ لوگ وہ کر دیں گے۔ تو سہاروں کے لیے یہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہاں سے شرک کی حقیقت بھی واضح کی، اور یہاں اشارہ ہے، میں نے اصل میں تھوڑی سی تمہید بیان کی اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے، تمہید اس لیے بیان کی، اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہے کہ پچھلی قوموں میں، جو پچھلی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا کہ فلاں فلاں قوم کو ہم نے اس طرح تباہ کیا، فلاں کو ہم نے اس طرح تباہ کیا، فلاں کو پتھر بیچ کے تباہ کیا، فلاں کو چیخ کے ذریعے تباہ کیا، فلاں کو زمین میں دھنسا کر تباہ کیا، فلاں کو غرق کر کے تباہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے معبود اتنے ہی طاقتور تھے تو پھر تمہارے معبودوں نے تمہیں بچا کیوں نہیں لیا اللہ کی پکڑ سے؟ اگر انہوں نے تمہاری آخرت میں اتنی مدد کرنی ہے کہ تمہیں وہ جہنم سے بچا لیں گے، تمہیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے، تو دنیا میں تمہیں انہوں نے اللہ کے غضب سے کیوں نہیں بچایا؟ تمہیں انہوں نے دنیا میں اللہ کی چیخ سے، اور اللہ نے جو پتھروں کی بارش بھیجی، اللہ نے جو حاصب وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جو اللہ نے دھنسایا تمہیں زمین میں، جو اللہ نے زمین میں غرق کیا، تمہیں پانی کے ذریعے غرق کیا، سمندر میں غرق کیا، تو تمہارے معبودوں نے تمہیں بچایا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تمہارے معبود ایسے ہیں جیسے کہ مکڑی کا گھر، جیسے مکڑی کی مثال، جس نے گھر بنایا، اور سب سے ہلکا گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ زندگی کے اندر انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ انسان غور کر لے، انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے، انسان توجہ کرے، غور و فکر سے کام لے۔ جو انسان غور کرتا ہے حقیقت جاننے کے لیے، اسے ہدایت مل بھی جاتی ہے، لیکن جو انسان غور کرنا ہی نہ چاہے تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار غور کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کاش کے لوگ جان لیں، کاش کے لوگ توجہ کریں، کاش کے لوگ غور کریں۔ اگر غور کیا جائے تو بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بھی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے، اگر وہ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن کریم میں بار بار بیان کرتے ہیں، بارہا اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ سمجھا گیا،
بعض عیسائیوں کے گروہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، تین میں سے ایک، اللہ کو تین میں سے ایک، ان میں سے ایک معبود حضرت عیسیٰ، ایک معبود جو ہے وہ حضرت مریم یا روح القدس۔ بعض حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی کہتے تھے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح اللہ وہی مسیح ہیں۔ کچھ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ کچھ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ حضرت مسیح کو تین میں سے ایک سمجھتے تھے۔ اسی صورت میں آخر میں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ ہیں اور ایک حضرت مریم یا روح القدس ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کیسے کیا؟ آپ ذرا غور کریں، بالکل اسی انداز سے رد کیا جو اس آیت میں اللہ نے بات سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ ذرا ان سے بات کیجئے، ان سے ذرا آپ ان کو سمجھائیے، ان سے کہیں فَمَن يَمْلِقُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اختیار رکھ سکتا ہے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے، کون بچائے گا؟ یعنی جس کے ساتھ تم نے ناطے جوڑے ہوئے ہیں، جس کو تم اللہ کہہ رہے ہو، جس کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، اگر اللہ نے اسے ہی ہلاک کرنے کا ارادہ کر دیا، اللہ نے اسے ہی بیمار کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ نے اسے ہی کسی آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو کیا وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے، اس آزمائش سے، اس ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ کیا کوئی نبی، کوئی ولی اپنے آپ کو فنا ہونے سے، ہلاک ہونے سے بچا سکتا ہے؟ سارا مسئلہ حل جب کوئی معبود اپنے آپ کو، جس کو بھی اللہ کے علاوہ معبود سمجھا جائے، جب اس نے فنا ہونا ہے، جب اپنے آپ کو فنا ہونے سے نہیں بچا سکتا، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی جو ہے وہ غیر منطقی اللاجیکل بات ہے۔ ایسے لوگوں کا سہارا پکڑا جائے کہ جن کے پاس خود کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ چلیں، کچھ لوگ تو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معبود ہیں، اس کا تو یہ رد ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتے، اللہ نے ہر بات کا جواب دیا قرآن میں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے، دیکھیے کتنا دل موہ لینے والا انداز ہے، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ زیادتی کے اندر ہر قسم کی زیادتی آ جاتی ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یغفر الذنوب جميعا، اس کے اندر کون سا گناہ باقی رہ جاتا ہے؟ یعنی آیت کا انداز اس طرح کا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ زمین بھر کے گناہوں کے لے آئے، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے کہاں کہا کہ میرے درمیان واسطے ڈالو؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ مومن کی آیت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ آیت کے شروع میں کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور فرمائے مجھ سے دعا کرو، ڈائریکٹ کسی اور سے دعا نہ کرو، مجھ سے دعا کرو۔ اور پھر فرمایا آیت کے آخر میں کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اشارہ دے دیا کہ دعا ہی عبادت ہوتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ مغالطہ دینے کے لیے فرق کیا، نہیں دعا کچھ اور ہوتی ہے، عبادت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، مانگنا تو جائز ہے، مانگنا ہی تو عبادت ہوتی ہے۔ آیت کے شروع میں دعا کا، آیت کے آخر میں عبادت کہا، اور بتایا کہ مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، فرمایا مجھ سے مانگو۔ یہی بات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ہیں، عرش پہ مستوی ہیں، ہم اتنے دور اپنے رب کو کیسے پکاریں؟ تو فرمایا وہ تو دور ہے ہی نہیں، وہ تو تمہارے اتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مرنے والے کے گرد سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر، دم کرنے والے، رشتہ دار اور سارے ہمدرد، محبت کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں تم سب سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ایک انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں اب صفات کے اعتبار سے۔
تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم اتنے دور اپنے رب کو کیسے پکاریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوال اور جواب قرآن میں بیان کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ تو دور ہے ہم کیسے پکاریں، تو بتاؤ میں قریب ہوں، میں تو شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تم جتنا کسی ایک دوسرے سے قریب ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا لباس بھی بن جائے، ایک دوسرے کے جتنا بھی قریب ہو جائے، اللہ پھر بھی سب سے زیادہ قریب ہے۔ فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں مجھے جب بھی پکارے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے پکارو، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو واسطہ بناؤ میرے اپنے درمیان۔ یہ اصل میں واسطے اور وسیلے شیطانی ہتھ گنڈے ہیں جن کی وجہ سے شیطان انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے، والعیاذ باللہ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ہمارا دشمن ہے، ہمیں اسے دشمن سمجھنا ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے کر سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکے باز دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں، شیطان کے ہتھ گنڈے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح کر کے شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سنتے نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ایک گناہ گار شخص ہی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ کی صفت ہے تواب الرحیم۔ گناہ گار شخص کی اللہ سنتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، فلاں کا واسطہ دیں تو اللہ سنتا ہے، اصل میں کہنے کو جو ہے وہ بڑی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ جی دنیا کے اندر ہم نے کسی سے سفارش کروانی ہوتی ہے تو کسی کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ دیتے ہیں۔ شوگر کوٹڈ گولی ہے، دیکھنے میں الفاظ بڑے اچھے نظر آتے ہیں اور بڑے بعض دفعہ دل کو بات لگتی ہے، لیکن کئی دفعہ وہ بات جو ہے وہ اس کی زد ایسی جگہ پر پڑ رہی ہوتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر جب کسی کو واسطہ وسیلہ بنایا جاتا ہے تو جس سے سفارش کرائی جاتی ہے، جس کو واسطہ بنایا جاتا ہے، تو اگلا بندہ اس کی بات ٹال نہیں سکتا، اگلا بندہ اس کی بات ٹال نہیں سکتا۔ جس کو واسطہ بنایا جاتا ہے، جس سے سفارش کرائی جاتی ہے، یا تو جس کو سفارش کرائی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ کسی وزیر سے سفارش کسی وزیر سے کام ہے ہمیں، اب وزیر کام نہیں کر رہا، اب ہمیں اس وزیر کو سفارش کروانی ہے، کیا کریں گے؟ یا تو اس سے بڑے کسی کی سفارش کروائیں گے، کسی کا واسطہ دیں گے، وزیر اعظم کی بات کریں گے، صدر کی بات کریں گے، یا کسی بڑے وزیر کی بات کریں گے جس کی وزارت کی اہمیت ہے، یا اس کے کسی برابر کے وزیر کی بات کریں گے کہ چلو وہ اس کے اوپر تو نہیں ہے لیکن جس طرح وہ عہدے دار ہے یہ بھی عہدے دار ہے، جس طرح آج لوگوں کو اس سے ضرورت پڑ سکتی ہے تو اسی طرح کبھی اس کو بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کا پاس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ یا پھر جو ہے وہ کسی چھوٹے شخص کی سفارش کرائی جاتی ہے، ایسا چھوٹا شخص کہ بڑا شخص اس چھوٹے شخص کا محتاج ہوتا ہے کئی موقعوں پر، اس وزیر کے کسی رشتہ دار کی، کسی بیٹے کی، بیوی کی، گھر کے ملازم کی، اس کے چوکی دار کی، اس کے ڈرائیور کی، یا ایسے لوگوں کی سفارش کرائی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، ماتحت لوگ، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ماتحت لوگ، یہ بھی ان کی بھی کئی دفعہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر بھی انسان کئی دفعہ معطل ہو جاتا ہے، کوئی محبت کے رشتے ہوتے ہیں، کوئی اور اس طرح کے کہ انسان چونکہ ناقص ہے اور انسان کامل نہیں ہے، انسان کبھی ماتحت لوگوں کا بھی محتاج ہوتا ہے، رازدان ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی واسطے اور وسیلے اور سفارش کی صورتیں ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں وہ شخص مجبور ہوتا ہے اس کی بات سننے پر، اس کی بات ماننے پر، کہیں زیادہ مجبور ہوتا ہے، کہیں کم مجبور ہوتا ہے، کہیں وہ اپنے بڑے کا مجبور ہوتا ہے، کہیں برابر کا مجبور ہوتا ہے کہ مجھے اس سے بھی کام پڑے گا، کہیں وہ چھوٹے سے کوئی ایسے کام لے رہا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے کی بات سننے کے بھی محبت کی وجہ سے یا کسی رازدانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو ریگارڈ رکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی مثالیں دے کر اللہ رب العالمین کو ہم دنیا کے لوگوں کی طرح جو ہے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ کوئی اللہ رب العالمین سے بڑا ہے، نہ کوئی اللہ رب العالمین کے برابر ہے کہ کبھی اللہ کو کسی کی ضرورت پڑے، نہ کوئی ایسا چھوٹا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس سے اس طرح محتاج ہوں کہ اگر اللہ جو ہے وہ بات نہ سنے تو پھر اللہ کو کوئی مشکل پڑ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نقص ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ شرک اور یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس قسم کا انداز رکھا جائے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ فرمایا شرک کی مثال ایسے ہے
جیسے کہ مکڑی کی مثال جو گھر بناتی ہے، اور سب سے ہلکا اور کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ واسطے، وسیلے اور شرک اور سہارے تلاش کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ سارے واسطے، وسیلے، سہارے جو ہیں یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہیں، ان سے ہلکا واسطہ، ان سے ہلکا سہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ رب العالمین جانتے ہیں جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جس شے کو بھی۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جسے بھی پکارتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کو بخوبی علم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسے پکار رہے ہیں۔ اللہ کو علم ہے مشرکوں کے بارے میں بھی، شریکوں کے بارے میں بھی، وہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے کمزور ہیں، کیا حقیقت ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے۔ یہ جو اللہ نے یہ مثال دی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے بہت سی چیزیں مثالوں سے سمجھائی ہیں، اور مثالوں سے بعض دفعہ بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کسی کو بات سمجھانی ہو تو مثالیں، قصے، اور یہ جو وسائل تعلیم ہیں ان وسائل تعلیم کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال بتائی، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ سہارے تلاش کرتے ہیں شریک بنا کر، تو وہ ایسا ہی سہارا جس طرح مکڑی کے گھر کا سہارا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اور بھی بہت سی باتیں جو ہیں قرآن کریم میں مثالوں سے سمجھائی ہیں۔ ایک مثال اللہ نے یہ بھی بتائی کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی مچھر پیدا کرنا تو درکنار، اللہ رب العالمین نے تو انسان کو بنایا، تمام انسانوں کو بنایا، زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوقات کو بنایا، اتنی بڑی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ لوگ مچھر اور مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سارے مل جائیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولو اجتمعوا له، چاہے سارے دنیا کے شریک جمع کیوں نہ ہو جائیں، سارے دنیا کے شریک جمع ہو کر، ہر قوم کے شریک، اور ہر قوم کے شریک بھی کئی ہوتے ہیں، دنیا جہاں کے مشرکوں کے شریک اکٹھے ہو جائیں، یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور ایک مکھی پیدا کرنا تو درکنار۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز لے جائے ان کے سامنے پڑی ہوئی شیرینی سے، اور یہ جو نظر و نیاز دی جاتی ہے اس سے، کوئی مکھی کوئی ذرہ لے جائے، یہ سب مل کر اس سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو ان کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے، ان کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی توہین ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے ہلکے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے گالی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو دیکھیے، ایک خالق ہونے کی بات، معبود کو خالق ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی سورہ حج والی کہ مکھی کو پیدا کرنے کی، یہاں اللہ نے فرمایا کہ معبود کو خالق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی کو پیدا ہی نہ کر سکے، جو مخلوق ہو خود، جو کسی کو پیدا نہ کر سکے، معبود کو خالق ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہم یہاں مثال پڑھ رہے ہیں، وہ مثال یہ پڑھ رہے ہیں کہ معبود کو نفع نقصان کا مالک ہونا چاہیے، کسی کی مدد کر سکے، وہ مضبوط سہارا ہو، جو اس کے ساتھ سہارا پکڑے تو وہ اس کی مدد کر سکے اور وہ اس کو نفع دے سکے، اس کو نقصان سے بچا سکے۔ معبود کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور یہ اتنی واضح باتیں ہیں، جب بندہ اس میں غور کرے ہدایت کے نقطہ نظر سے، سمجھنے کے نقطہ نظر سے، تو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ باقی اگر ایک انسان نے غور کرنا ہی نہیں ہے، اب ذہن ایک طرف لگایا ہوا ہے، اس نے غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، تو پھر ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک انسان جو ہے وہ محاسبہ کرنے پر نہ آئے، جب تک انسان سمجھنے کی طرف نہ آئے خلوص نیت سے، تب تک سمجھ نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے ان کو، ان مثالوں کو، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علم والے لوگ۔ علم والے لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ علم والے لوگ یعنی علم والے وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن و سنت پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھتے سمجھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔
وہ لوگ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عظیم صفات قرآن کریم سے پڑھ کر، احادیث مبارکہ سے پڑھ کر ان کی معرفت رکھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ علماء کو ہی اللہ کا ادراک تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا جتنا تھوڑا بہت ادراک بھی اگر دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے تو وہ علماء ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں علم کہاں سے ہوگا؟ وہ صرف اور صرف وحی سے ہو سکتا ہے۔ تو جو قرآن اور سنت کو پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے، اللہ کی صفات پہچاننے کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے، اور خلوص دل سے پڑھتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور کسی کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے اندر ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر جس مرضی بڑے مقام پہ پہنچ جائے، پی ایچ ڈی کر لے، سائنسدان بن جائے بہت بڑا، دنیا جہاں کی نعمتیں جو ہیں اس کے پاس اکٹھی ہو جائے، دنیا کے جینیس ترین انسان ہو، تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ باتیں صرف اسی بندے کو سمجھ میں آتی ہیں جو قرآن و سنت کو پڑھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے، شرک کو رد کرنے کے لیے، شرک کی حقیقت سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کو پڑھے، اس سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تو وہ ہے جو خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، کوئی مچھر اور مکھی جیسی مخلوق کا بھی خالق نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین تو دنیا جہاں کے خالق ہے، دنیا جہاں کی ہر مخلوق کے خالق ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ اور اللہ نے یہ تمام مخلوقات، چھوٹی ہو یا بڑی، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کی، یہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، یہ اللہ نے کھیلتے ہوئے فضول پیدا نہیں کی۔ انسان دنیا کے اندر غفلت میں زندگی گزارنے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے، جانوروں کی طرح کھانے پینے سونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے یہ چیزیں بامقصد پیدا کی ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یہ کیا مقصد ہے زمین و آسمان کا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو سمجھیں، نہیں سمجھیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ ہمیں کھوج لگانا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ناقص سے ناقص انسان، ناقص سے ناقص مخلوق ایک کام بے مقصد نہیں کرتی، ایک جانور ایک کام بے مقصد نہیں کرتا، اس کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، کھانے پینے کا یا کسی بھی چیز کا۔ ایک انسان کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، یہ تو سب مخلوق ہیں حقیر سے اللہ کے سامنے۔ خالق کائنات ایک کام بے مقصد کیسے کرے گا؟ اللہ نے یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنائے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے بہت بڑی، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ جو نشانیاں حاصل ہوتی ہیں یہ صرف ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہیں، یہ صرف علم والوں کو حاصل ہوتی ہیں، یہ عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب سے۔ یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ ایمان کی باتیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات، اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں، یہ ساری باتیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ کتاب اللہ سے، اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ سے۔ تو تلاوت کیجئے جو کچھ وحی کیا گیا آپ پر، من الکتابی، کتاب سے، جو کچھ آپ پر وحی اتاری گئی اس کی تلاوت کریں۔ اتلو، اس کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب پیچھا کرنا اور پیروی کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر کتاب سے وحی کیا گیا اس کی تلاوت کریں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پیروی کریں، اس پر عمل کریں، کیونکہ تلاوت کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور تلاوت کا مطلب عمل کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جو آپ پر وحی اتری ہے اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کریں، اور جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے۔ اس لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، پڑھنے کا یا عمل کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی،
یعنی قرآن پر بھی. یعنی قرآن سے پہلے اللہ نے کچھ کتابیں اتاری تھیں، تو جو لوگ ان کتابوں پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اپنی کتابوں کو کما حقہ پڑھتے اور کما حقہ ان پر عمل کرتے تھے، وہی لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال فرمایا کہ تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ پر کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں. نماز قائم کرنا یہ قرآن کریم میں جو اللہ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں ان احکامات میں سے ایک حکم ہے. اگر یہ یہاں اللہ الگ ذکر نہ بھی کرتے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تو یہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب میں یہ بات شامل ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، وحی کی تلاوت کی جائے، وحی پر عمل کیا جائے، تو وحی کے اندر نماز پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کرتے کرتے شریعت کی پابندی کرو، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو اور اس پر عمل کرو، عمومی بات کرتے کرتے ایک خاص بات بھی بیان فرما دی ہے کہ نماز کو قائم کرو. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی زیادہ اہم ہے. عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عبادات میں سے سب سے پہلے، حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ نماز ہے. جو نماز کے امتحان سے گزر گیا کامیابی سے تو وہ باقی چیزوں سے بھی گزر جائے گا، اور جو نماز کے امتحان سے کامیابی سے نہیں گزرا تو باقی چیزوں کا امتحان پھر ہوگا ہی نہیں، اسی پر ہی فیصلہ ہو جائے گا والعیاذ باللہ. تو نماز جو ہے یہ بہت اہم حکم ہے کتاب و سنت کے احکامات میں سے. قرآن کریم میں 100 دفعہ سے زیادہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے بہت زیادہ. اسلام کے جتنے احکامات اللہ نے اتارے وہ اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیج کر اتارے. جبریل امین کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نماز کا حکم ایک ایسا حکم ہے کہ یہ اللہ نے یہ آسمان سے زمین پر عام طریقے سے نہیں بھیجا جس طرح دیگر احکامات بھیجے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اسراء اور معراج کے ذریعے، اور پھر انہیں 5 نمازیں فرض کیں. اور یہ نمازیں جو ہیں یہ کوئی ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے اس امت کو دیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال اذان کہہ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جلدی کرتے، فزع الی الصلاۃ، آپ نماز میں پناہ ڈھونڈتے تھے، آپ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہے، امت کو بھی دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو کوئی مشکل پیش آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. کچھ لوگوں نے یہاں مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، دیکھو یہاں اللہ نے خود صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے، صبر اور نماز سے استعانت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس سے پتہ لگا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے استعانت مدد طلب کی جا سکتی ہے، تو ہم بھی اللہ کے علاوہ بزرگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے غلط استدلال کیا اس آیت کریمہ سے، جو بالکل ایک غلط استدلال ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو کوئی مشکل پیش آئے تو صبر کر کے جو تمہارا ایک عمل ہے، نماز پڑھ کے جو تمہارا ایک بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کے واسطے سے اللہ سے مدد مانگو. مدد اللہ سے ہی مانگی جا رہی ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا رہی. وہ اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح صبر اور نماز سے مدد مانگنی جائز ہے، اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں جس طرح صبر اور نماز سے مدد مانگنی جائز ہے اسی طرح بزرگوں سے مدد مانگنی جائز ہے. حالانکہ اس آیت کریمہ میں یہ نہیں ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ کہو کہ اے صبر ہماری مدد کر دے، اے نماز ہماری مدد کر دے. بالکل اس آیت کریمہ کی تعویل کی ہے ان لوگوں نے اپنے غلط مقاصد کے لیے.
احمد رضا خان نے جو ہے وہ یہ تعویل کی ہے کہ جی جس طرح اللہ نے حکم دیا صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، اسی طرح بزرگوں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. بالکل ہی تعویل کی ہے اس آیت کی، غلط قسم کی تعویل کی ہے، اللہ معاف کرے. اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، یعنی اللہ سے مدد، اللہ سے مانگنی ہے صبر اور نماز کے ذریعے. یعنی صبر اور نماز تمہارا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگو. چلیں اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ نماز جو ہے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں. کوئی مشکل پیش آئے تو صبر کر کے نماز پڑھ کے اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ نماز بھاری نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نماز بھاری ہے مگر ڈرنے والے لوگوں پر، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو قیامت کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے. ان کے علاوہ سب لوگوں کے لیے یہ نماز بھاری ہے. یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. ان کے لیے تو نماز دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ بوجھ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بڑی بوجھل لگتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ منافقین کے لیے نماز بڑی بوجھل ہے. اور جب منافقین نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہی نہیں نماز کے اندر. اور پھر فرمایا کہ جو عشاء اور فجر کی نماز ہے یہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے، چونکہ انہوں نے نماز جو ہے وہ تو دکھاوے کی پڑھنی ہوتی ہے. تو دکھاوے کے لیے رات جو ہے وہ جاگنا اور پھر صبح جو ہے جلدی اٹھنا وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. نماز جو ہے یہ بہت ایک اہم عمل ہے. اس کی اہمیت کیا ہے نماز کی؟ اس کی اہمیت یہ ہے، چلیں نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو ایک چیز اور بھی بیان کر دوں کہ نماز کی اہمیت یہ بھی ہے کہ باقی تمام عبادتیں، باقی تمام اعمال وہ سب لوگوں پر فرض نہیں ہیں. جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر فرض ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ان پر وہ اس کے پابند نہیں ہیں. نماز کو چھوڑیں، زکوٰۃ لے لیں آپ، تو زکوٰۃ جو ہے یہ ہر شخص پہ فرض نہیں ہے. جو بندہ صاحب نصاب ہوگا اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. ہر شخص پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہوگا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، زکوٰۃ دینے کی بجائے وہ تو زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو زکوٰۃ اس شخص نے دینی ہے جو صاحب نصاب ہو، جو مالدار ہو. ہر شخص پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. روزہ اسلام کے ارکان میں سے، روزہ ہر شخص پہ فرض نہیں ہے. جو بندہ بیمار ہے اس کو روزے کی چھوٹ ہے، اگر اس کی بیماری عارضی ہے بعد میں مکمل کر لے، اگر اس کی بیماری عارضی نہیں ہے دائمی ہے تو فدیہ دے لے، روزہ کی اس پہ پابندی نہیں ہے. حج اللہ نے قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، جو طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض ہی نہیں ہے. دیکھیے اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں، بڑے بڑے ارکان سب لوگوں پر فرض نہیں ہیں، بہت تھوڑے لوگوں پر. آپ حج کے بارے میں غور کریں، ممکن ہے حج تمام مسلمانوں میں سے کچھ % لوگوں پر ہی فرض ہو، شاید 1-2% لوگوں پر فرض ہو جو طاقت رکھتے ہیں. واللہ عالم کتنے لوگ طاقت رکھتے ہیں، بہت تھوڑے ہوں گے جو طاقت رکھتے ہوں گے. لیکن نماز کے بارے میں آپ دیکھیے کہ نماز ہر شخص پہ فرض ہے. جو بندہ بھی بالغ ہو گیا ہے، عقل مند ہو گیا ہے، عقل رکھنے والا ہو گیا، اس پہ نماز فرض ہے. یہاں طاقت اور غیر طاقت کی بات ہی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے. دشمن پیچھے لگے ہیں تو وہ چلتے ہوئے پڑھ لے، دوڑتے ہوئے پڑھ لے، سواری پر سوار پڑھ لے. سواری پر نماز نہیں ہوتی فرض نماز، لیکن اگر دشمن پیچھے لگے ہیں، جان کا خوف ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. نماز کی تو اتنی اہمیت ہے کہ اگر دشمن سامنے موجود ہیں، لشکر سامنے موجود ہے دشمن کا، اور یہاں 2 صفیں آمنے سامنے ہیں دشمن کی، تو نماز تو ایسی صورت میں بھی فرض ہے. اور یہ اتنی اہم نماز ہے، اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں اس کے تفصیلی احکامات ذکر کیے ہیں. جہاز کے اندر نماز اگر
وقت نکل جائے اس کا، وہ ایسی نماز ہو جو بعد میں جمع نہ کی جا سکے دوسری نماز کے ساتھ. بعد نمازیں ایسی ہیں جو دوسری نماز کے ساتھ جمع کی جا سکتی ہیں. ظہر کی نماز عصر کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، مغرب کی عشاء کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. اگر وہ نماز کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع نہ ہو سکے اور اس کا وقت نکل رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں پڑھی جا سکتی ہے جہاز کے اندر. فجر کی نماز ہے اور جہاز اڑا ہے کوئی 2-3 بجے فجر کے وقت ٹائم ہونے سے پہلے، اور اس نے اب جہاں پہنچنا ہے وہ اس نے کوئی 10-11 بجے 8-9 بجے پہنچنا ہے. جی ہاں جی ہاں تو بالکل وہ پھر جہاز کے اندر ہی ہوں گی. کوئی بات نہیں، مجبوری ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے ایک بندہ مجبور ہے، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سر جھکا نہیں سکتے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں جو زمین پہ سر نہیں لگا سکتے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں انسان سر جھکا لے، بس یہی کافی ہے. بس وہ رکوع اور سجدے میں تھوڑا سا فرق ڈالے، رکوع میں کم سر جھکائے، سجدے میں زیادہ سر جھکائے. تو زمین کو سر لگانا ضروری نہیں ہے اگر ایک انسان زمین پہ سر نہیں لگا سکتا. تو مجبوری میں انسان اگر جو ہے وہ زمین پہ نہیں قضا کیوں کرے گا اس کو؟ نہیں، اگر تو دیکھیے جہاز اتر جائے گا اور ابھی نماز کا وقت باقی ہوگا تو انسان انتظار کرے، انسان نیچے اتر کے نماز پڑھے. لیکن اگر یہ پتہ ہو جہاز سے تب اترنا ہے جب وقت نکل جائے گا اور وہ نماز اس نماز کو اگلی نماز کے ساتھ جمع بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ نماز انسان جہاز کے اندر پڑھ لے. اگر ایک انسان کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، پیچھے کہیں کھڑا ہو کے پڑھ لے. کھڑا ہو کے پڑھنا مشکل ہے، سب لوگ کہاں کھڑے ہو کے پڑھیں گے. بعض دفعہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی بھی سہولت مل جاتی ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لے. میں تو اکثر خود پیچھے کھڑا ہو کے کسی سے کپڑا مانگ کے ہوسٹس وغیرہ سے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہوں. اگر کھڑا ہو کے پڑھنے کی نہ گنجائش ہو تو وہیں سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں. اگر مجھے پتہ ہو کہ نماز کا وقت نکل جائے گا اور اگلی نماز کے ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکے گی. میرا زیادہ سفر سعودی عرب وغیرہ کا رہا ہے تو وہاں فجر کی نماز کا مسئلہ بنتا ہے، باقی نمازوں کا مجھے مسئلہ نہیں بنا. ہاں جی، تو فجر کے بعد وہ پہنچتے ہیں 8-9 بجے، تو وہ پھر جو ہے نا نماز جہاز کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں. وہاں تو بعض دفعہ جو ہے وہ 2-3 نمازیں آ جاتی ہیں تو وہ ہم جہاز کے اندر پڑھ لیں گے. بات ہو رہی تھی کہ یہ اتنا اہم حکم ہے یہ کہ یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اب میں وجہ بیان کرنے لگا تھا آپ کو کہ یہ اس کی کیا اتنی وجہ ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے. زکوٰۃ اتنا اہم نہیں ہے، روزہ اتنا اہم حکم نہیں ہے. روزہ اتنا اہم حکم ہے اور اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی. روزے کے بڑے فضائل ہیں، حج کے بہت فضائل ہیں، زکوٰۃ کے بہت فضائل ہیں، لیکن نماز کا ایسا کیا حکم ہے کہ نماز کسی سے بھی معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے. دشمن سامنے کھڑا ہے، اللہ نے احکامات اتار دیے سورہ نساء میں کہ جی 2 جماعتیں بن جائیں، ایک جماعت سامنے کھڑی ہو، دوسری جماعت نماز پڑھے گی. تو نماز ایسی کیا اس کے اندر اہمیت ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. نماز اصل میں اللہ سے رابطہ ہے، یہ بات یاد رکھیے. نماز اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ہماری نماز میں اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا. نماز کے اندر اصل اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ سے غافل نہ رہے، انسان اپنے رب کو یاد کرے. انسان کو پتہ ہو میرا کوئی رب ہے جس سے میں مانگوں، میرا کوئی رب ہے جس سے میں ڈروں، میں کوئی کام کرنے لگوں تو اس کو پتہ ہو میرا کوئی رب ہے. کاروبار کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے لگے اسے پتہ ہو میرا رب ہے، اسے یہ بات یاد ہو. یہ نہ ہو کہ اسے کوئی سال بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد اسے یاد آئے، 10 سال بعد یاد آئے میرا کوئی رب ہے. اسے دن میں 5 دفعہ یہ بات یاد ہو، کم از کم 5 دفعہ تو یاد کرے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ انسان ہر لمحے اللہ کو یاد رکھے. تو نماز ایک ایسا حکم ہے جو اللہ نے کسی صورت میں معاف نہیں کیا. ایک انسان اشارے سے بھی نماز پڑھے گا، اللہ کی یاد اس کے دل میں ہوگی. ایک انسان جو ہے وہ خوف کے اندر جو ہے وہ پیچھے دشمن لگے ہیں، وہ نماز پڑھے گا، اللہ کی یاد اس کو آئے گی. جب اللہ کی یاد آئے گی تو اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا. اللہ چاہتے ہیں انسان کا اللہ سے ہر وقت رابطہ رہے. وہ پھر آگے مزید احکامات ہیں نماز کے، جو عام احکامات ہیں نماز کے. تو مرد کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی، مرد کی نماز مسجد میں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام بناؤں اور میں جو ہے وہ خود جاؤں، جا کر دیکھوں کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. میں ایسا کام کرتا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے.
آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اگر گھروں میں عورتیں بچے نہ ہوتی تو میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کرتا اور جا کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ آپ کا حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، صرف عورتوں اور بچوں کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ میرا تو یہ خیال ہے مسجد ہے، یہ مسجد نماز کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور نماز کے لیے ہی اس کو مقرر کیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے۔ نہیں دیکھیے، ایک ہے گھروں کی مسجد کہ گھر میں سنتے پڑھنے کے لیے عورتوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی کوئی جگہ مقرر کر لیتے ہیں، وہ اس کا حکم مکمل مسجد کا نہیں ہوتا، وہ ایک گھریلو مسجد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی سنتیں پڑھا کرو اپنی، ایک وہ مسجد ہے۔ یہ مسجد جو ہے اس طرح کی مسجد نہیں ہے، یہ باقاعدہ پراپر ایک جگہ مخصوص کی گئی ہے نماز کے لیے، اور یہاں نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہ تو پراپر ایک مسجد ہے، لیکن یہ مسجد ایک جامع مسجد نہیں ہے۔ مسجد کو بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جامع مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے، جہاں جو ہے نا زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کے علاوہ یہاں ساری نمازیں ہوتی ہیں اور اہتمام کے ساتھ ہوتی ہیں الحمدللہ۔ جی جو بھی مسجد ہوگی، مسجد کے لیے چھوٹا بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مسجد کے لیے جگہ مخصوص ہونا اور وہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ وہ جو گھر کی مسجد ہے وہ ایک انسان کے، جی وہ جو گھر میں جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، جہاں ہم سنتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی مسجد ہے۔ وہ کوئی مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں کوئی مسئلہ ہو تو وہاں مرد نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں، ورنہ مردوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ گھر میں جماعت کروانا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک مستقل طریقہ بنا لیا جائے، مرد حضرات گھر میں نماز کروا لیں، مستقل طریقہ تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ گھر میں کبھی مجبوری ہو، کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں اور کوئی اور معاملہ ہو تو ایک الگ بات ہے، تو مستقل گھر میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ لمبا موضوع ہے، اس کی پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ مسجد جو ہے نا وہ وہاں سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہوگا، اس قسم کی چیزیں ہوں گی، ایک لمبا موضوع ہے یہ۔ تو میں نماز کی اہمیت بیان کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ نماز جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ نماز معاف نہیں ہے، اور نماز اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اور ہماری نمازوں میں اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے، دنیا جہاں کی ساری باتیں ہماری نمازوں میں ہوتی ہیں، تو نماز اللہ نے رابطے کے لیے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اور یہاں بھی نماز کے بعد وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر کا ذکر ہے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس موضوع کو پھر کل مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ شوقا إلى